أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ حکم کرتا ہے تم کو انصاف کا، بھلائی کا، قرابت داروں کو دینے کا، روکتا ہے بے حیائی سے، منکر بات سے، سرکشی سے. سمجھاتا ہے اللہ تم کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو. قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت ہو چکی ہے سب سے اعلیٰ، عمدہ، جامع آیت کریمہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تمام آیات میں سے معنی کے اعتبار سے، تشریح تفسیر کے اعتبار سے بہت کچھ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. یہ مجمل ہے، سارا دین اسی آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود ابھی تک دل دماغ کے اندر گھٹن سی تھی، حالت بست نہیں تھی، انکشاف نہ تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ آیت کریمہ سنی تو میری گھٹن ختم ہو گئی، انکشاف ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام قرآن پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ عمدہ اخلاق کا حکم دیتا ہے اور رذائل سے، گھٹیا باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے. اور ایسے ہی حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرمایا کہ اقسم ابن سیفی ایک قبیلے کے سردار ہیں. جب ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مشاورت کی کہ میں ان کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں وہ. قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں ہمارے،
آپ نہ جائیں۔ اس تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے آپ اپنے قبیلے خاندان کے لوگوں میں سے کوئی 2-3 آدمی مقرر کر دیں، چلے جائیں گے، تحقیق کر کے آ جائیں گے۔ چنانچہ اقسم ابن سیفی سردار نے اپنے قبیلے کے 2 آدمی بڑے ذہین، سمجھدار، معاملہ فہم منتخب کیے، کہا کہ تم جاؤ معلومات لو۔ وہ دونوں شخص آئے، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ 2 سوال کیے انہوں نے، من انت ما انت، من انت، من انت سوال میں عام طور پر عرب نسب پوچھتے تھے کہ تمہاری نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ زیادہ اس زمانے میں نسب پر زور دیا جاتا تھا۔ ما انت، آپ کیا لے کر آئے، کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں تو فرمایا محمد بن عبداللہ، بس میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ بات یہاں ختم کر دی۔ آگے نسبی سلسلہ میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی، البتہ ما انتا کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، خداوند قدوس کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی، یہ آیت کریمہ ان کے ظاہر تو ظاہر رہا، باطن تک یہ پہنچ گئی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضور بار بار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان دونوں کو یاد ہو گئی۔ جب یاد ہو گئی، اٹھے، پھر لوگوں سے آپ کے نسب کے بارے میں سوالات کیے۔ ہر شخص، دشمن بھی اس بات کا اقرار اعتراف کرتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ حسب و نسب میں ہوا فینا ذو نسب، ہم سب نے وہ بڑے خاندان والے ہیں، اونچے خاندان والے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مبعوث فرمائے، ہر نبی، ہر رسول جب اس قوم کی طرف مبعوث ہوا تو اس کا تعلق اعلیٰ خاندان کے ساتھ تھا، نسبی اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے اعلیٰ خاندان سے۔ اور خود روم میں ابو سفیان ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اور اس شہنشاہ نے پوچھا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے ساتھی موجود تھے، میں غلط بات بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میرے ساتھی تھے، یہ تردید کر دیں گے۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ نسب کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اگر اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں
تو عادت اللہ سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے کذالک الرسل تبعث، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ خاندانوں میں آتے رہے، اور تمہیں پھر کیا چاہیے؟ کیوں نہیں ان کی نبوت کو قبول کرتے؟ تو اندازہ فرمائیے کہ یہ آیت کریمہ الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن معنی اور شرح اور تفصیل کے اعتبار سے بڑی بلند ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی خلافت سے لے کر آج تک جمعہ کا خطبہ ہو تب، عید الفطر کا ہو، عید الاضحیٰ کا ہو، نماز استسقاء کا خطبہ ہو، کوئی خطبہ بھی ہو، اس خطبے کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے۔ ہر خطیب یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ بہت جامع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن مغیرہ، اس کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی تو وہ ولید ابن مغیرہ سن کر وہ یوں کہتا ہے، واللہ ان لہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس قرآن میں بڑی مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتُلَاوَةً، اور اس میں بڑی شیرینی ہے، سلاست ہے، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُزْرَقٌ، اور اس کی بنیاد بڑی پختہ ہے، وَأَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ، اور اس کی بلندی پر ثمر ہی ثمر ہے، پھل ہی پھل ہے، وما ہوا بقول بشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ دیکھو یہ ولید ابن مغیرہ دشمن ہے، لیکن یہ آیت کریمہ سن کر اس نے اپنی زبان میں اپنے اس جملے اور فکرے میں قرآن پاک کو خراج تحسین پیش کیا کہ یہ کلام بڑی اعلیٰ عمدہ، اور اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کے حقوق کا۔ عدل، ظاہر عدل تو ایک ایسی چیز ہے، آج دنیا میں عدل کی بات ہو رہی ہے کہ عدل 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 و انصاف، عدل و انصاف نہیں ہے۔ جس ملک کی عدلیہ کمزور ہے وہاں کچھ بھی نہیں، جہاں عدلیہ طاقتور ہے اور وہ عدل و انصاف دیتی ہے، وہاں سارے کے سارے محکمے، لوگ، عوام سب ٹھیک ہے۔ عدل کی کئی قسمیں، اپنے ساتھ انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، عدل و انصاف، پورا پورا حق لو، پورا پورا حق دوسروں کو دو، والاحسان، نیکی۔ خود حدیث پاک میں احسان کا معنی عبادت بھی ہے۔ آپ نے حدیث جبرائیل کے اندر ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے جو شخص اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کی نماز کتنی بلند ہے۔ صحابہ، سارے صحابہ، ان کی نماز ایسے ہی تھی، اپنے بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے تھے، شور نہیں کرنے دیتے تھے، جب ہم نماز پڑھے پھر جو مرضی کرو۔ اللہ، جب نماز پڑھتے تھے صحابہ پھر بچے شور کر رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں ایسے ڈوب جاتے تھے، غوطہ زن ہو جاتے تھے، خدا کی توحید میں غوطہ زن ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہماری نماز تو بس سوری نماز ہے، کھڑے ہو گئے، قیام بھی ہے، رکوع سجدہ، ہمارا دل دماغ نماز کے اندر دور دور تک چلا جاتا ہے، کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلو یہ نماز، مسجد میں آنا، رکوع سجود قیام،
اس لیے آپ نے فرمایا نماز تو یہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، جو اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ کب اس کا خیال بدلے گا؟ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس کا رکوع بھی اعلیٰ ہے، سجدہ بھی اعلیٰ ہے، قیام بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا ہاں اگر تمہیں یہ مقام مرتبہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن میں اللہ کے سامنے ہوں۔ جب مزدور کو یہ خبر ہو کہ ہاں مجھے مالک نظر تو نہیں آ رہا لیکن چھپ کر میری نقل و حرکات کو نوٹ کر رہا ہے، مزدور کوتاہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں ان کے بڑے حقوق ہیں۔ تو فرمایا من وصلہ وصلہ اللہ، جو قرابت داری کو ملائے گا اللہ سب کو ملا دے گا۔ من قطعہ قطعہ اللہ، جو کاٹتا ہے پھر اللہ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی ہم تو ملاتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہی ہے، آپ صلہ رحمی کریں وہ نہ کریں پھر بھی آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ اگر وہ صلہ رحمی کریں ہم بھی صلہ رحمی کریں تو یہ تو مکافات ہے، یہ تو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار قرابت دار کٹ گئے نہیں آتے، بار بار ان کے دروازے پر جانا، بار بار جانا، ہم تو کئی دفعہ گئے جی وہ آتے ہی نہیں ہے، نہ آئے، جائیں آپ حق ادا کریں۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، جتنی بھی بے حیائی کی۔ جب قرآن پاک اتر رہا تھا بے حیائی کی تھوڑی باتیں تھی، اب تو بے حیائی اتنی پھیلی ہوئی ہے، بے شمار بے حیائی کے اندر چیزیں نکل آئی ہے۔ والمنکر نامعقول بات، والبغی سرکشی بغاوت، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے اور اس واعظ کو قبول کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یہ ساتھی دوست نمازی تھوڑی دیر کے لیے درس قرآن کے حلقے میں بیٹھے، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی